شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين. الفاتح لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلوات محمد. امام حسین علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کے کلمات کی روشنی ہی میں کربلا سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ کربلا انسانی تخیلات کی مدد سے ناقابل فہم ہے۔ کوئی بشر، کوئی شخص کربلا سے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا ہے، کربلا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی کربلا کو پہچانوا سکتا ہے، اس لیے کہ پہچانوا ہو سکے گا کہ جس نے خود پہچانا ہو۔ وہ تعارف کیسے کروا سکے گا جو خود جانتا نہ ہو، جو خود پہچانتا نہ ہو، جسے خود سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ کیا دوسروں کو سمجھا سکتا ہے؟ کربلا کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی وضاحت یہاں پہ کی جائے۔ شروع سے کربلا کو ابتدا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کربلا یزید کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ آپ ابن زیاد کے ذریعے سے کربلا لیں، حمید ابن مسلم کے ذریعے سے کربلا لیں۔ کربلا جو ہے شمر اور خلی کے ذریعے سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو امام حسین ہی کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا، یا زینب کبریٰ کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا، یا امام زین العابدین کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا، ورنہ کربلا ناقابل فہم ہے۔ کربلا بڑی بڑی شخصیتوں کو سمجھ میں نہیں آئی، عظیم عظیم شخصیتوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ مفسر قرآن ابن عباس نہ سمجھ سکے کہ فلسفہ کربلا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے خروج، مدینے سے کیوں چلے امام حسین، کیوں چھوڑا مدینہ، ابن عباس اس کی تحلیل نہ کر سکے، حالات کو سمجھ نہ سکے۔ حالات کو سمجھنا اور پھر راہ حل تلاش کرنا، امت کو نجات دینا، ڈوبتی ہوئی کشتی نجات کو ساحل تک لے آنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داری امام حسین نے اپنے سر لی۔ جہاں خلیل کے لیے کربلا رش گاہ خلیل بن گیا، محمد حنفیہ کو
کو سوال کرنا پڑا کہ آخر کربلا جانے کا مقصد کیا ہے، کربلا جانے کا ہدف کیا ہے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی دستاویز حوالے کی جس میں بتایا کہ میرے کربلا جانے کا ہدف اور مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ تاریخ عالم کی سب سے انوکھی جنگ تھی۔ ایسی جنگ تاریخ عالم میں کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی تھی کہ کسی جنگ میں نونہالوں کا کیا کام ہے، ایک دن کے بچے کا کیا کام ہے۔ لشکر جاتا ہے، خواتین پر جہاد ساقط ہے، جہاد کے لیے خواتین کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ یہ سب سوالات تھے۔ یہ سارے سوالات کے جواب کون دے گا؟ جو کربلا کا معمار ہے وہی دے سکے گا، اور معمار کربلا امام حسین ہے۔ امام حسین نے کربلا بنائی ہے۔ کربلا امام حسین اور سید سجاد کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو خلیل اور ذبیح نے بنایا ہے، جس طرح سے ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اسی طرح سے کربلا کی تعمیر امام حسین اور زین العابدین کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ دو معصوموں کے ذریعے سے کربلا بنائی گئی ہے۔ تو کربلا اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور ناپاک ذہن کبھی کربلا کو سمجھ نہیں سکتا۔ کربلا قرآن ہے، جس طرح قرآن کے لیے کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو پاک اور پاکیزہ ہیں۔ یہ ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کو شرط رکھا گیا ہے، لیکن مطالب قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہری طہارت کافی نہیں ہے، بلکہ باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ تبھی قرآن کے مفاہیم قابل ادراک ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت قرآن فہم میں آ سکتا ہے، قلب کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے۔ اسی وقت انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ پاک ہو، اس کا ذہن پاک ہو، اس کا دل و دماغ پاک ہو، اس کی روح پاک ہو، تمام بیماریوں سے صحیح و سالم ہو، حسد و بغض و عناد، یہ ساری بیماریاں رکھ کر اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے سالم مزاج کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حق ہے، اور حق اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا دل و دماغ پاک ہوتا ہے۔ حق وہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کہہ لینے سے کوئی صاحب اسرار قرآن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح حسین کر لینے سے کوئی عزادار نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے امام حسین انہی کے سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ جو عاطفہ انسانی کی معراج پر ہو، کہ جو عقل سلیم کی معراج پر ہو۔ جو لوگ معمولی سے انسانوں کے مطالب نہیں سمجھ سکتے، وہ امام حسین کے بلند کلمات کو کیا سمجھ سکیں گے؟ کربلا خطیبوں کے تخیلات کی کربلا نہیں ہے، کربلا شاعروں کی تخیل کی آماجگاہ نہیں ہے کہ کربلا کو شاعروں کے ذریعے سے سمجھ لیں گے، مرثیے کے ذریعے سے سمجھ لیں گے، نوحے کے ذریعے سے سمجھ لیں گے، یا خطیب کی خطابت کے ذریعے سے سمجھ لیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کربلا سمجھنا ہے تو صرف اور صرف امام حسین کے کلمات ہی کی روشنی میں صحیح تفسیر کے ساتھ ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین کے من جملہ ارشادات میں سے سب سے اہم ترین ارشاد کہ جس کے ذریعے سے کربلا کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس وجہ سے کربلا بنائی گئی ہے، اس کی طرف امام حسین اشارہ کر کے کہتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ وَعَلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَنْ، اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔
غرور اقتدار کے مقابلے میں یہ کہنا کہ یہ نظام حکومت میں حق پامال ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ باطل پرست ہو گئے ہیں لوگ۔ یہ نظام حکومت، یہ اقتدار، یہ جو ملک پر قابض ہو گیا ہے، مملکت اسلامیہ پر، لوگ کہتے ہیں حکومت سے کیا غرض ہے، آزاداری کریے چلے جائیے، آپ کو سیاست سے کیا مطلب، آپ کو حکومت سے کیا لینا دینا، حکومت جو چاہے کرے گی، وہ حاکم ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ خلیفہ مسلمین ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا غرض ہے حکومت کے معاملات میں دخالت کرنے کی؟ امام حسین علیہ السلام سے کہیے یہ بات جا کر کہ آپ کیوں قیام کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یزید آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ کو خوف نہیں آتا؟ یزید بہت بڑا ظالم و جابر ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر قابض ہے، اور فرمایا آپ نے آج کا امریکہ اور آج کا اوباما بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کل کے یزید کے سامنے۔ یہ حکومت آج کی چھوٹی حکومت ہے، کل یزید کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی۔ یہ کوفہ ایک شہر نہیں تھا، کوفہ ایک بہت بڑی ریاست کا نام تھا۔ مصر کوئی چھوٹی ایک ملک کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی ریاست کا نام تھا۔ اور اسی طرح شام ایک بہت بڑی مملکت تھی۔ یہ ساری مملکتیں مل کر دنیا کی سب سے بڑی ملک اور سب سے بڑی حکومت تشکیل پاتی تھی۔ وقت کے سب سے بڑے حاکم کے خلاف حق گوئی، یہاں دو انسانوں کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، ایک آدمی کے خلاف بول کے بتائیے، مجمع میں کوئی ایک آدمی ہو اس کو ناراض کر کے آپ بتا دیجئے۔ پہلے آتے ہی پوچھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول کیا ہے، لوگ کیا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ماحول کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ حق بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ حق ماحول کا تابع نہیں ہوتا ہے، ماحول کو حق کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ طاقت حق نہیں ہے عزیزان گرامی، یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یزیدیت یہی کہہ رہی تھی کہ طاقت حق ہے۔ آج وہ کامیاب ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی، آج وہ کامیاب ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ جس کے پاس حق ہے وہی کامیاب ہے۔ قد افلح من استعلا، وہ کامیاب ہو گیا جو غالب آ گیا، یہ نمرودی فکر کہہ رہی تھی۔ اور الہی فکر کیا کہہ رہی تھی؟ الہی فکر اس کے مقابلے میں تھی۔ الہی فکر یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ جو غالب آیا وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ جو حق ہے وہ غالب آنے والا ہے، غلبہ حق کا ہونے والا ہے۔ غلبہ حق کا ہونے والا ہے، حق غالب آنے والا ہے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ کثرت غالب آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ طاقت غالب آتی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت غالب آ کے رہے گی، لیکن کربلا اسی اکثریت کے خلاف اعلان جنگ تھا کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گراں کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو اٹھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشمن ہو گیا۔ یہ کام امام حسین کے ذریعے سے لیا گیا ہے، یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ عالم کے تجربات کو بدل دیا حسین ابن علی نے۔ عزیزان گرامی، پہلے حق کو پہچانیے، اس کے بعد اہل حق کو پہچانیے، شخصیتوں کے ذریعے سے حق مت پہچانیے، ورنہ ہمیشہ دھوکہ کھائیے گا۔ جب شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اس وقت آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو شخصیتوں سے نجات حاصل کرنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، تو پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد اہل حق کو پہچانو۔ شخصیت پرست لوگ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے، شخصیت پرستی کبھی حق تک نہیں لے جا سکتی کہ ہم فلاں پارٹی والے ہیں، ہم فلاں شخصیت کو ماننے والے ہیں، لہٰذا اپنی شخصیت کو ہم گرنے نہیں دیں گے، اپنے محبوب کو ہم رسوا ہونے نہیں دیں گے، ہر خشک و تر سے گزر جائیں گے، لیکن ہم انہیں رسوا ہونے نہیں دیں گے، اور ان کو بچانے کے لیے بڑی بڑی شخصیتیں رسوا ہو جائیں تو ہو جائیں، ہم ان کے باپ کو کہ کفر کو بچانے کے لیے بڑی بڑی شخصیتوں کے اجداد پر کفر کا الزام لگا دیں گے تاکہ ان کے کفر کو بچایا جا سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شخصیت پرستی ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی پرستش کریں، پرستش سوائے پروردگار عالم کی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ آل محمد بھی قابل پرستش نہیں ہے، قابل عبادت ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور محمد و آل محمد قابل اطاعت ہے، قابل اتباع ہے، لیکن عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جس کسی کو بھی مانتا ہے وہ حق سمجھ کے مانتا ہے، حق کے میزان پر جو اترتے ہیں انہی کو مانتا ہے، جو حق ہوتے ہیں، جو سراپا حق ہوتے ہیں انہی کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حق وہ حقیقت کا نام ہے کہ جس کا انکار دشمن بھی نہیں کر سکتا، دشمن بھی حق کا انکار نہیں کر سکتا، حق اس حقیقت کا نام ہے۔ کتنی مثالیں تاریخ اسلام میں آپ کو مل جائیں گی، بارہا اور بارہا جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، انہی واقعات کے درمیان میں سے یہ واقعہ بھی نکلے گا کہ جہاں جنگ احد کے بعد جو جنگ احزاب ہوئی، یہ جنگ احزاب کسے کہتے ہیں؟ حزب کی جمع احزاب، حزب یعنی گروہ، احزاب یعنی کئی گروہ در گروہ، یہ سارے گروہ ایک ساتھ مل کر آئے تھے، 10,000 کا لشکر آیا تھا،
جنگ احزاب میں ایک گروہ آ کے مقابلہ نہیں کیا بلکہ کئی گروہ مل کے آئے، عالم اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، وجود اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہمت بڑھی کہاں سے؟ یہ ہمت بڑھی کہاں سے؟ یہ ہمت یہاں سے بڑھی کہ جب جنگ احد سے جب گئے تھے تو وہاں جو شکست انہوں نے کھائی تھی تو ایک ہی شخصیت سے کھائی تھی، ورنہ تو انہوں نے سارے میدان سے لشکر خالی کرا دیا تھا، وہ پوری طرح سے غالب آ چکے تھے۔ جنگ احد میں چونکہ غالب آ چکے تھے، ایک علی کی وجہ سے کامیابی پوری طرح سے نہ ہو سکی تھی، تو اب جو لشکر بھاگا تھا احد سے تو یہ سوچ کے بھاگا تھا کہ ایک علی کے ہونے کی وجہ سے ہم نے ناکامی اور شکست اٹھائی ہے، لہٰذا اب جو آئیں گے تو اس ایک علی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس ایک علی کو ختم کرنے کے لیے جنگ احزاب ہوئی تھی۔ یہ جو جنگ احزاب ہوئی تھی، اتنے جو لشکر آئے تھے وہ ایک علی کی وجہ سے آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے تو انہوں نے میدان خالی کرا دیا، سارے مسلمانوں سے میدان خالی کرا دیا کہ سارے مسلمان بھاگ گئے احد کی پہاڑیوں پہ سے، پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہی تو میدان تھا کہ جہاں ایک وقت میں ایک علی 4 محاذوں پہ جنگ کر رہے تھے۔ جو لشکر بھاگا تھا انہیں واپس بلانا علی کا کام، پیغمبر کو نشیب سے نکالنا علی کا کام، مقابلہ کرنا دشمن سے علی کا کام، تلواروں کا مقابلہ، تیروں نیزوں کا مقابلہ۔ مجھے جنگ احد نہیں پڑھنی ہے، بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آپ کا سنا ہوا ہے کہ اب جو لشکر بھاگا تھا یہ سوچ کے بھاگا تھا، اب جو لشکر جمع ہوا احزاب میں، مجھے جنگ احزاب بھی نہیں پڑھنی، لیکن اسی جنگ احزاب میں کہ جب عمر ابن عبدود کو بھیجا گیا تھا خندق کو پار کر کے، اور خندق کا فلسفہ تو آپ جانتے ہیں کہ خندق کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا، ہے نا؟ اسی وقت سے یہ قوم علم و ٹیکنالوجی کی دلدادہ تھی اور انجینئرنگ سے اس وقت لوگ واقف تھے، فارس کے لوگ، تو ان کے مشورے پر حضور نے خندق کھدوائی تھی، کیونکہ اتنا بڑا لشکر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ان چند مٹھی بھر لوگوں کو لے کر 10,000 کے لشکر سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن 10,000 کا لشکر یہ دیکھ کے گھبرا رہا تھا کہ ہمارے آتے ہی ان سے میدان خالی ہو جائے گا۔ جب ہم نے جنگ احد سے میدان خالی کرا لیا تو جنگ احزاب تو ہوگی ہی نہیں، خود بخود یہ لوگ بھاگ جائیں گے ہماری ہیبت کو دیکھ کے، ہمارے دبدبے کو دیکھ کے، ہمارے لشکر کو دیکھ کے۔ ایک نہیں، 1,000 نہیں، جب 10,000 کا لشکر کوئی دیکھے گا تو پھر ٹکے گا کوئی میدان میں رکے گا تھوڑے ہی؟ کون استقامت دکھا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہی وہ بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات مرسل اعظم، کتنے لوگ مسلمان ایسے تھے جو تعلیمات نبوی سے بہرمند نہیں تھے، جو فلسفہ نبی پڑھا رہے تھے اس پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، اسی لیے میدان چھوڑ کے گئے، ورنہ حضور نے کہا تھا تم اگر استقامت دکھاؤ گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ استقامت شرط ہے عزیزان گرامی، اللہ کی ذات پہ توکل اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ یہ ضروری ہے، چاہے چند افراد صحیح، لیکن ان کا وجود ان پر ہیبت طاری کر دے گا کہ کیا وجہ ہے کہ 10,000 کے لشکر کو دیکھ کے مٹھی بھر لوگ بھاگ نہیں رہے، آخر ان کے پاس وہ کون سی طاقت ہے؟ تو اسی پگڈنڈی سے گزر کے جب عمر ابن عبدود آیا ہے اور جب پکار رہا تھا تو معلوم ہے کہ کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1,000 افراد پر غالب آنے والا وہ سپہ سالار
سپاہیوں سے لڑنے کے لیے سپاہی کو بھیجا جاتا ہے لیکن سپہ سالار کو نہیں بھیجا جاتا. لیکن یہاں سپہ سالار کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہاں پر تو لشکر ہی نہیں ہے کہ لشکر سے لشکر ٹکرائے. یہاں تو ایک سپہ سالار کافی ہے، اس لیے کہ جسے قتل کرنا ہے وہ ایک ہی تو فرد ہے. اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اب چنانچہ ان کی رائے کے مطابق کہ انہوں نے جو سوچا تھا وہی ہوا کہ مرسل اعظم نے امیر المومنین کو بھیجا عمر ابن عبدود کے مقابلے میں. اور جب معرکہ ہوا، جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو خاتمہ ہوا وہ سب آپ کی سامنے ہے. لیکن اس قتل کے بعد جو واقعات ہوئے، اب جو قتل ہوا تو سارا لشکر بھاگ گیا، پھر جنگ احزاب ہی ختم ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدود کے قتل کیے جانے سے لشکر کیوں بھاگ گیا؟ لشکر اس لیے بھاگا کہ جس کا خوف تھا وہ خوف تو اب بھی برقرار ہے. لہذا اب بغیر لڑے ہوئے بھاگ گئے، لیکن لاش بھی چھوڑ دیا. لاش کو چھوڑ کے لشکر بھاگ گیا. اب جو اس کی بہن کو اطلاع ملی، اب وہ بہن روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، مرثیہ پڑھتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، چلاتی ہوئی بھائی کے لاش پر آ رہی ہے، بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، مرثیہ پڑھتی ہوئی آ رہی ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا بھائی مارا گیا ہے تو دور جاہلیت کی طرح لاش کا مسئلہ کیا گیا ہوگا، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہوگا، آنکھ نکال لی گئی ہوگی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں گے، کلیجہ چبا دیا گیا ہوگا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہوں گے اور پیٹ چاک کر دیا گیا ہوگا، کلیجہ نکال لیا گیا ہوگا اور ذراع اتار لی گئی ہوگی، تلوار اٹھا لی گئی ہوگی، خود اٹھا لیا گیا ہوگا اور لاش پہچانی نہیں جائے گی. میں اپنے بھائی کی لاش پہ جا تو رہی ہوں لیکن لاش پہچانی کیسے جائے گی، یہ سوچ کے وہ لاشیں پر آئی تھی. لیکن وہی دور جاہلیت کی ذہنیت لے کر جب وہ لاش پر پہنچی تو دیکھ کے لاشیں کو دنگ ہو گئی. اس لیے کہ امیر المومنین نے جو قتل کیا تھا، دور جاہلیت میں جو غالب آ کر قتل کرتا تھا وہ تلوار اٹھا لیا کرتا تھا، نیزہ اٹھا لیا کرتا تھا، لباس اتار لیا کرتا تھا، خود اٹھا لیا کرتا تھا اور جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، جسم کا مسئلہ کر دیا کرتا تھا، ناک کاٹ لیتا تھا، آنکھیں نکال لیتا تھا، کان کاٹ دیتا تھا، جسم کو چاک کر دیتا تھا. جب یہ دیکھا کہ نہ جسم چاک ہے نہ کلیجہ چبایا گیا ہے، میت بالکل صحیح اور سالم ہے، نہ ذراع اتاری گئی ہے، نہ خود اٹھایا گیا ہے، نہ تلوار اٹھائی گئی ہے، جب یہ دیکھا تو دیکھ کے بس اتنا سوال کیا کہ بھائی میں رونے کے لیے آئی تھی مگر اب روں گی نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے. کہا قاتل کو کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا میرے بھائی کا قاتل یقیناً کوئی شریف انسان ہوگا، کوئی شریف انسان ہوگا کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے. یعنی میرا بھائی کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں قتل کیا گیا کہ میں رونے لگوں، بلکہ کسی بہادر انسان کے ہاتھوں اور شریف انسان کے ہاتھوں مارا گیا ہے. یہ کہہ کے اس نے رونا بند کر دیا. تو عزیزان گرامی، جس کے ہاتھ پہ مرنے والے فخر کرتے ہو اس کے ہاتھ پہ جینے والے کیوں نہ فخر کریں. بات بڑا محمد دشمن بھی تعریف کرتا ہے عزیزان گرامی، حق وہ حقیقت کا نام ہے. لیکن کیا دشمن کے تعریف کر دینے سے دشمن دوستوں کی فہرست میں آ جائے گا؟ کیا دشمن اتباع کرنے والوں کی فہرست میں آ جائے گا؟ معصوم کہتے ہیں کیا برے لوگ اچھے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے؟
کیا برے لوگ اچھے لوگوں کی مدح نہیں کرتے؟ کیا کسی کی تعریف کر دینے سے کیا وہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے، ان کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، ان کا شیعہ ہو جاتا ہے؟ جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ میں 3 شخصیتوں سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک رسول اللہ کی ذات ہے، ایک امیر المومنین کی ذات ہے، ایک امام حسین کی ذات ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو چاہتا ہوں، بلکہ انہیں ایک اچھا انسان سمجھ کر ان سے محبت کرتا ہوں، انہیں صاحب کمال سمجھ کے ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، میں ایک انسان ہونے کے ناطے ایک بلند انسانوں کی مدح کرتا ہوں، ہے نا؟ یہاں بھوپال کے ایک بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے جس کی چاہے مدح کرا لیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جس کی مدح کرتا ہوں ان کا ہو جاتا ہوں، بس میرا کام مدح کرنا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے۔ تو تعریف کر دینے سے ان کا نہیں ہو جاتا۔ ہم لوگ جو مدح اہل بیت کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ ہم سب کے سب واقعی شیعہ بھی ہیں، واقعی ان کے محب بھی ہیں، بس مدح کر رہے ہیں کیونکہ قابل مدح شخصیتیں ہیں۔ مصیبت ایسی ہے کہ کافر بھی روئے، غم حسین پر میں پتھر بھی روتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ تو کافر بھی روتے ہیں غم حسین۔ اگر آپ رو لے تو آپ شیعہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رو لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، مدح سن کے نعرے لگا دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ شیعہ پیروی کرنے سے ہوتا ہے، مدح کرنے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد اہل حق کو پہچانو، ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ پہلے افراد کو اگر آپ نے پہچان لیا اور افراد کی مدح میں لگ گئے، لیکن حق کی وجہ سے اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ مدح کرتے ہیں لیکن ان کو حق بجانب بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے حق کو پہچانو۔ مرسل اعظم کہتے ہیں علی مال حق والحق مالی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے انسان حق کی اتباع کرتا ہے، حق بات کو مانتا ہے، حق کو تسلیم کرتا ہے، حق کی اتباع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب حق کے راستے پہ چلتے چلتے حق کی پیروی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ خود اس کا وجود حق ہو جاتا ہے، اس کا وجود حق ہو جاتا ہے، پھر اس میں اور حق میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ کیوں قرآن منع کرتا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو؟ پہلے آپ شیطان کے بھٹکاوے میں آتے ہیں، پہلے شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے تو آپ الگ ہوتے ہیں، شیطان الگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں تو اب نقش قدم پہ چلتے چلتے وہ نوبت آ جاتی ہے کہ اب شیطان آپ کو بھٹکانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ خود اب شیطان بن گئے ہیں۔ پیروی اور نقش قدم انسان کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اب وہ اور آپ الگ الگ نہیں رہتے، بلکہ وہ آپ بن جاتے ہیں، آپ وہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جو ہے یہ کہا گیا کہ
لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی پیروی مت کرو ورنہ تم بھی شیطان بن جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے حق کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ حق کے راستے پہ چلنا کانٹوں بھرے راستے پہ چلنا ہے۔ کون پسند کرے گا کانٹوں پہ چلنا؟ حق کو ماننا ایسا ہے جیسے کسی سخت اور کسی لوہے کو چبانا ہے۔ حق کو ماننا آسان کام نہیں ہے، لیکن حق کو مانتے مانتے انسان کے اندر اتنی صلابت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب وہ اور حق ایک ہو جاتے ہیں، اب وہ اور حق ایک ہو جاتے ہیں، اس میں اور حق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ کہ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے کبھی حق پر شک ہی نہیں کیا، ایک لحظے کے لیے بھی میں حق سے دور نہیں رہا۔ ما شککت فی الحق مذ اریت، میں نے حق کے سلسلے میں کبھی دو رائے نہیں ہوا۔ ساری دنیا نے حق پہ شک کیا لیکن علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ علی حق پر یقین کرنے والوں میں ہیں۔ عزیزان گرامی، یقین کی منزل پر فائز ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، وہ دن کہ جس دن حق کو وزن بنا دیا جائے گا۔ تھوڑی سی یہاں پر آپ میرا ساتھ دیں، کچھ تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ نعرہ سلام۔ ابھی جتنی دیر آپ نے سنا ہے کچھ مشکل ہوئی آپ کو؟ کچھ مشکل نہیں ہوئی۔ تھوڑی تو مشکل اٹھائیے، تھوڑا تو جو ہے ذہن دوڑائیے، تھوڑا تو جو ہے ساتھ دیجئے۔ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو خود آپ کو مشکل میں پڑنا ہے، اور فرمایا خود زحمت اٹھانا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو کالج سے پٹ مارتے، میں نے بتایا نا، کیوں نہیں بیٹھتے کالج میں؟ مزہ نہیں آتا کلاس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنا پڑتا ہے اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھئے، کسی بھی طالب علم سے پوچھئے کہ تم کالج میں بیٹھتے ہو، استاد آتا ہے تمہیں پڑھاتا ہے، کوئی بات اچھی لگتی ہے تو نعرہ لگاتے ہو؟ کلاس میں نعرے لگتے ہیں، یہ بات بڑی اچھی سمجھائی آپ نے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوتا ہے ایسا؟ اور فرمایا آپ نے بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہاں بھی یہ درس بھی آسان نہیں ہے، منبر سے دیا جانے والا درس آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ واعظ کی محفلوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ واعظ و نصیحت کر کے دیکھیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ تو سمجھیے کہ غم حسین کا معجزہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ مجمع کو جمع کر کے بتائیے اتنے مذاہب کے لوگ مذہبی گفتگو کرتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں کتنے جو ہے وہ لیکچر دیے جا رہے ہیں، لیکن کتنی مشکلوں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں، انہیں بلایا نہیں جاتا۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیے نا، اس منبر سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ منبر جو آپ کو میراث میں ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ورنہ آپ کی نجات کا کوئی دوسرا سامان ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس کوئی میڈیا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس
ہر قوم کے پاس ہزاروں ذرائع ابلاغ ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں ہے سوائے اس کے، اور اس کی طاقت ساری طاقت پر غالب ہے۔ پوری دنیا کی میڈیا پر ماس میڈیا غالب ہے، اور یہ ماس میڈیا ممبر سے بڑا کوئی ماس میڈیا نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑی بڑی شخصیتوں نے اعتراف کیا ہے۔ مغرب کے ایک بہت بڑی شخصیت نے آ کر جب قم میں کلاس لی، اور وہ بہت بڑے ٹیلی ویژن اور بہت بڑے ریڈیو اور بہت بڑے جو ہے وہ ذرائع ابلاغ سے جڑے ہوئے میڈیا کی سب سے اہم ترین شخصیت تھے، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ سب سے بہترین ذریعہ ابلاغ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا میڈیا تو خود آپ کے پاس ہے، اور وہ ممبر ہے، ممبر سے بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے دنیا میں۔ عزیزان گرامی، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جس دن حق کو وزن بنا دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے میزان، ایک ہوتا ہے وزن، ایک ہوتا ہے موزون۔ یعنی میزان ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، ایک میں موزون کو رکھا جاتا ہے، ایک سے تولا جاتا ہے، ایک میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کو تولا جا رہا ہے۔ جس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے اس کو وزن کہتے ہیں، اور جس کو تولا جا رہا ہے اس کو موزون کہتے ہیں، اور جو چیز تول رہی ہے اس کو میزان کہتے ہیں۔ یہ میزان ہے۔ اس میزان میں جو آپ کے اعمال کو تولا جا رہا ہے تو اعمال تو ہوئے موزون، لیکن جس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے وہ ہے وزن، وہ ہے وزن۔ تو عزیزان گرامی، کبھی جو ہے کپڑے کو ناپا جاتا ہے تو اس کا میٹر الگ ہوتا ہے، الگ طریقے سے جو ہے اس کو ناپنے کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے۔ ہر ایک کو تولنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر چیز کے، ہر چیز کا وزن الگ الگ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ناپا اور تولا جاتا ہے نا۔ جس طرح سے انڈے جو ہے وہ گنے جاتے ہیں، 1 درجن 2 درجن، یہ کیا ہے؟ یہ قسم کا میزان ہے، یہ قسم کا وزن۔ اسی طرح سے کپڑے کو ناپنے کا طریقہ الگ ہے، اور چاول کو تولنے کا جو ہے وہ وزن الگ ہے، جس میں چاول تولے جاتے ہیں، گیہوں تولے جاتے ہیں، جوار تولی جاتی ہے، اس کا وزن الگ ہے۔ ہر چیز کو ناپنے اور تولنے کا وزن الگ الگ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے تولا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے۔ جس طرح سے مثال کے طور پہ ادبی اس میں دیکھیے، علم عروض میں آپ آئیے تو شعر کا بھی وزن ہوتا ہے۔ علم عروض میں اس میزان پہ، اس وزن پر شعر کو پرکھا جاتا ہے، الفاظ کو تولا جاتا ہے اس وزن کی بنیاد پر۔ تو اس کے لیے جیسا موضوع ہوتا ہے اسی کے جنس کا وزن بھی ہوتا ہے، اسی قسم کا وزن بھی ہوتا ہے جس قسم کا موضوع ہوتا ہے۔ شعر کو ناپنے کے لیے جو ہے آپ دھاگے کے ذریعے سے آپ شعر کو نہیں ناپیں گے، اس کا وزن خود الفاظ ہی کی صورت میں ہوگا، الفاظ کے وزن ہی سے الفاظ کو تولا جائے گا، کپڑے کو کپڑے ہی کے ذریعے سے ناپا جائے گا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، اب اگر اعمال کو تولا جائے گا تو حق کے میزان پہ تولا جائے گا۔ اور کیا تعارف کروایا کہ علی علیہ السلام میزان الاعمال، علی کون ہے؟ میزان الاعمال ہے، یعنی علی کی ذات ترازو ہے اعمال کی، علی کی ذات پر دیکھتے جائیے، علی کے برابر ہے، علی جیسا ہے تو حق پر ہے، اگر علی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو سمجھو وہ حق پر نہیں ہے۔ علی کے میزان پر شخصیتوں کو تولا جائے گا کہ مالک حق پر ہے۔ کیوں حق پر ہے؟
کہ علی کا ساتھ دے رہے ہیں، علی کے میزان میں تولا جائے گا، علی کے میزان میں تولا جائے گا، اور علی کا میزان حق کا میزان ہے۔ منہ برابر بھی ذات علی میں آپ کمی نہیں دیکھ سکتے، جتنا وزن حق کا ہے اتنا ہی وزن علی کا ہے۔ علی کو ہٹائیے حق کو رکھیے، حق کو ہٹائیے علی کو رکھیے، علی کو ہٹائیے حق کو رکھیے۔ دشمن کی جو میں نے بات کہی کہ دشمن بھی حق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ خود حاکم شام نے کئی مرتبہ امیر المومنین کے فضائل چپ کے سنے ہیں۔ اکیلے میں بلا کر جب کوئی کوفے سے آتا تو بلا کر اسے دربار میں اکیلے میں جب کوئی نہ ہو تو پوچھتا کہ کہتا کہ کچھ علی کے بارے میں سناؤ، کچھ علی کے بارے میں کہو۔ اور جب مولا کائنات کے فضائل سنتا تو اپنے بڑے بڑے آستینوں سے آنسوں کو پونچھتا اور کہتا کہ بخدا تم جیسا کہہ رہے ہو علی ویسے ہی ہے، تم جیسا بتا رہے ہو علی ویسے ہی ہے، خدا کی قسم علی ایسے ہی ہے۔ جب کسی نے چاپلوسی میں کہا کہ علی کی کیا بات ہے، علی کا کیا رتبہ ہے، تو کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، علی صاحب فضیلت کا نام ہے۔ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ تو ماننا الگ چیز ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہر مدح سننے والا مومن نہیں ہوتا، ہر مدح سننے والا مومن نہیں ہوتا۔ دشمنوں نے بھی تعریف کی ہے، حق وہ ہوتا ہے کہ جس کا انکار دشمن بھی نہیں کر سکتا، دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ آج میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آج کی جو موجودہ حقیقت ہے، اس حقیقت کا انکار بتائیے کون کر سکتا ہے؟ کیا کسی کو حق نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت؟ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، وقت ابھی آیا نہیں ہے، یہ وقت سدھرنے کا آیا نہیں ہے، بلکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ وقت ختم ہو چکا۔ کتنے ایسے معاشرے ہیں جو تباہ ہو چکے، مر چکے۔ انہی میتوں میں سے کسی کی نبض ٹٹول کر انہیں جگانا ہوگا، انہی میتوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھانا ہوگا کہ کتنے ایسے ہوں گے جو ادمرے ہوں گے، کہ کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کی ابھی قبض روح نہیں ہوئی ہے لیکن میتوں کے بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے منا کے حادثے میں ہوا، کتنے لوگ ابھی مرے نہیں تھے لیکن ان کو بھی مردہ سمجھ کے دفنا دیا گیا، اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ ان کی نبض کو ٹٹول سکے۔ اٹھایا اور جو ہے کچرے کی طرح اٹھایا لاشوں کو، اور لاش سمجھ کے اٹھا لیا، کتنے بے ہوش تھے ہوں گے اس میں، اور اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیا، اس لیے کہ وہ انسانوں کو کچرا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ایجنسیوں کے ہاتھ میں حج دیا گیا ہے وہ یہودی ایجنسیاں ہیں۔ منا کے خیموں کا ٹینڈر جو ہے وہ یہودیوں کے پاس کیا گیا ہے، اور جو عرفات میں جو خیموں کا ٹینڈر ہوتا ہے وہ یہودیوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ سارے عرفات کے خیمے یہودی لگاتے ہیں، یہودی اٹھاتے ہیں، پورے حج کا کاروبار یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے مکہ میں، یہ سب یہودی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، یہودی انجینئر وہاں پر ہیں۔ یہ کرین گرا نہیں ہے، یہ گرایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کمپنیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ مسلمان حج کے لیے مکے میں جمع ہوں، لیکن وہ حکومتیں کیسی ہیں عزیزان گرامی جو ان لوگوں سے ہاتھ ملائی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، وقت آ گیا ہے، وقت انہیں متحد کر کے رہے گا عزیزان گرامی۔
وقت انہیں ایک صف میں لا کھڑا کرے گا. ایک دن مسلمانوں کو ایک دن ایک صف میں آنا ہی پڑے گا. کب تک مسلمان الگ صفوں میں بٹا رہے گا؟ عزیزان گرامی، اسلام کا مزاج اور ہے، مسلمانوں کا مزاج اور ہوتا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، جبکہ تمہارا مزاج اسلام کے ترازو میں اگر تولا جائے گا، حق کے میزان میں اگر تولا جائے گا، اسلام کے مزاج میں اگر تولا جائے گا، تو اسلام کا مزاج اور ہے، مسلمان کا مزاج اور ہے. اسلام مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتا ہے. حج میں بلانے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ پروردگار عالم سارے مسلکوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتا ہے. چاہتا ہے پروردگار کہ یہاں آنے کے بعد کوئی مسلک، کوئی فرقہ، یہاں فرقہ بندی نہیں چلے گی، یہاں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں. جتنے مسلک ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کے آئیں. یہاں خانہ کعبہ میں آنے کے بعد یہاں کسی کو مسلک یاد نہیں رہنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیت الحرام میں سارے مسلمان ایک ہو جائیں. لیکن مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہاں تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹ کے اپنے اپنے وطن کو آتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری مسجد میں تم نہ آنا، تمہاری مسجد میں ہم نہ آئیں گے. اپنی اپنی مسجدیں، 1.5 اینٹ کی مسجد ہر مسلمان نے، ہر مسلک نے الگ الگ کھڑا کر لی اور اس کا نام مسجد دے دیا. اگر وہ اللہ کا گھر ہے تو ہر بندے خدا اس میں آ سکتا ہے. اگر ہر بندے خدا کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ مسجد نہیں، خانقاہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، آج مسلمانوں کو سوچنے کا وقت آ گیا ہے. آج مسلمانوں کو متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے. آج مسلمانوں کو ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے. اگر مسلمان متحد نہیں ہوگا، اگر مسلمان ایک نہیں ہوگا اور فرقوں میں بڑھ جائے گا تو ہر فرقے کو الگ الگ کر کے مارا. ان کو الگ کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو مارے تو یہ چپ رہے اور ان کو مارے تو یہ چپ رہے. انہیں بانٹا ہی اس لیے گیا ہے اور مسلمان بے وقوف بنتا گیا. پہلے جتنا آپ پیچھے جائیے وحدت نظر آئے گی. ان کو بانٹا گیا ہے کس لیے؟ تاکہ طاقت کو توڑا جا سکے. طاقت اس لیے توڑی گئی ہے کہ آسانی سے ایک ایک کا خاتمہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فرقہ بنا کے مسلمانوں سے الگ جی لیں گے؟ بوہری لوگوں کا خیال یہی تھا، آغا خانیوں کا خیال یہی تھا کہ ہم جی لیں گے، ہم جو ہے مسلمانوں سے الگ ہو کے رہ لیں گے. لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کیا ہوا؟ وہ قوم جو کسی کے لیے ضرر رساں نہیں ہے، وہ قوم جو کسی سے اختلاف نہیں رکھتی، اس قوم والوں کو کیوں مارا گیا ہے؟ اس کا سوال کا جواب دیجیے کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے. وہ آغا خانے قوم، وہ بوہری قوم جو کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، جو کسی سے اختلاف نہیں کرتی، جو ہر ایک سے مل جل کے رہتے ہیں، ان لوگوں سے پھر ان پر حملہ کیوں کیا گیا؟ بوہریوں کی مسجد پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آغا خانیوں کی بس پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن لوگوں کو آپ سے ضرور غرض ہے. دشمن کو آپ سے غرض ہے، آپ کو دشمن سے غرض نہیں ہے. آپ اپنی جگہ سے آرام سے، آپ اپنی جگہ سکون سے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے یہاں پہ؟ کوئی نہیں ہے. آپ مزے سے ہیں، سکون سے ہیں. لیکن دشمن سکون سے نہیں ہے. آپ اپنی جگہ سکون سے ہیں، آپ دشمن کو بھی نہیں چھیڑتے. آپ دشمن کو نہیں چھیڑتے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن بھی آپ کو نہیں چھیڑے گا. آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے بھوپال میں کہ دنیا شیعت میں جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے مطلب نہیں ہے، آپ کو کسی سے مطلب نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ضرور آپ سے مطلب ہے. وہ آپ
کہ سکون میں ضرور خلل ڈالیں گے، وہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ سازشیں دبے پاؤں چلتی ہیں، مگر ایک بات، جب حق کا میزان اگر آپ کے پاس رہے گا تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، کبھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس حق کا میزان رہے گا، اگر آپ دامن حق سے وابستہ رہیں گے، اور آپ کے پاس کسی نہ کسی چیز کا میزان اگر رہے گا، تولنے کا کوئی نہ کوئی میزان آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ میزان اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کوئی بھی قوم آپ کو گمراہ کر سکتی ہے۔ آپ کو ایک مرکز پر آنا ہوگا، آپ کو حق سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ نے حق سے رشتہ نہیں جوڑا تو باطل کے طوفان آپ کو اڑا لے جائیں گے، آپ کو بہا لے جائیں گے۔ اگر آپ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تو آپ کو بہا لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آج مسلمانوں کی قیادت، میں مسلمانوں کی قیادت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، شیعہ قیادت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی جو شخصیت ہے یہ صرف شیعوں کا قائد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا قائد ہے۔ اگر یہ صرف شیعوں کا قائد ہوتا تو لبنان کے حزب اللہ کی تو تائید کرتا، لیکن فلسطین کے مظلوموں کی تائید نہ کرتا۔ آپ بتائیے، فلسطین کے مظلوموں کی خاطر اپنی جان جوخم میں ڈالا ہوا ہے، پوری دنیا سے جھگڑا مول لیا ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ تم فلسطین کی تائید چھوڑ دو، دنیا کی ہر دولت کو تمہارے قدموں میں نثار کر دیں گے، تمہارا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تم کو ان سے کیا مطلب ہے؟ تمہارا فرقہ الگ ہے، ان کا فرقہ الگ ہے۔ لیکن قیادت ایران نے کہا کہ ہم شیعوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایران کے قائد نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے قائد ہیں۔ وہ اپنے عربوں پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ ایران پر اعتماد کرتے ہیں۔ شیخ یاسین کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، حماس کی اگر تاریخ دیکھیں گے، تو حماس کو نیچے سے اوپر لانے والا کون ہے؟ کون سا ملک ہے جو حماس کو اتنی طاقت بخشا؟ ورنہ تو فتح غالب تھی، لیکن فتح آج پیچھے رہ گئی، حماس آگے بڑھ گئی، اور آج پورا غزہ سب کچھ حماس کے ہاتھوں میں ہے۔ حماس کو تقویت کس نے پہنچائی؟ اور حماس والوں کا فرقہ کیا ہے؟ حماس والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر حماس والوں کی تائید کیوں کی جا رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وقت فرقہ واریت کا وقت نہیں ہے، فرقوں کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ دشمن صرف ان کا دشمن نہیں ہے، صرف اپنا دشمن نہیں ہے، دشمن تو سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، دشمن تو اصل میں قرآن کا دشمن ہے۔ ورنہ اگر یہ مسلمانوں کا کسی ایک فرقے کا دشمن ہوتا تو قرآن کو نہ پھاڑا جاتا، قرآن کی توہین نہ ہوتی، مرسل اعظم کی توہین نہ ہوتی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ہم قرآن کے دشمن ہیں، تو اب جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ سب کے دشمن ہوئے نا۔ جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، کیا قرآن الگ الگ ہے؟ کیا آپ کا قرآن الگ ہے؟ مسلمانوں کے ہر فرقے کا قرآن الگ ہے؟ نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ جب قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبۃ اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب کا رخ اگر ایک جانب ہے تو پھر مسلمان تقسیم کیسے ہو رہا ہے؟ تو مسلمانوں کو تقسیم کروایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کروایا جا رہا ہے، انہیں چینل دے کے بٹھایا جا رہا ہے، شیعوں کو چینل دے کر سنیوں کے خلاف بولنے کے لیے بٹھایا جا رہا ہے، سنیوں کو چینل دے کے بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کام لندن سے ہو رہا ہے، یہ سارا کام برطانیہ سے ہو رہا ہے، یہ سارا کام امریکی ایجنٹ کر رہے ہیں، مسلم معاشروں میں آ کے مسلمان علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ تو ان سازشوں کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں سمجھ؟ مسلمان کب سمجھے گا ان سازشوں کو؟ کب تک آپس میں لڑتا رہے گا مسلمان؟ کب تک مسلمان ایک دوسرے سے دست بگریباں رہے گا؟ کیوں سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حق کیا ہے؟
اسی لیے تو امام خمینی کہا کرتے تھے کہ جو لوگ شیعہ سنی کو لڑاتے ہیں وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وحدت کا سبق کس نے پڑھایا؟ لیکن یہ جو سازش کار ہیں وہ لوگ ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں کہ ان کی بات مت مانو، اس لیے کہ اگر ان کی بات مانو گے تو پھر تم قوی ہو جاؤ گے، اور تم قوی ہو جاؤ گے تو ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا، جبکہ مسلمان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب مسلمان اقتدار پہ تھا اس وقت بتاؤ کسی کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ تھی یا نہیں تھی؟ ہم نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، سرحد سے لے کے کشمیر تک اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم نے حکومت کی ہے، لیکن ہمارے دور حکمرانی میں کیا کوئی انسان بھوکا رہا ہے؟ کوئی انسان پیاسا رہا ہے؟ کیا کسی کے حقوق سلب ہوئے ہیں؟ وہ دور حکومت بھی دیکھ لو اور تمہارا دور حکومت بھی دیکھ لیں گے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین کا سر کس نے کچلا ہے؟ اس مظلوم قوم کی طرف کسی نے توجہ دی ہے؟ یہ سنی قوم دنیا کی مظلوم ترین قوم ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، ان کا کوئی پاسدار نہیں ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ بکھری ہوئی قوم ہے، یہ چاہتی ہے کہ یہ جمع ہو جائے، اپنی بھی کوئی حکومت ہو، اپنی بھی کوئی مملکت ہو، اپنی بھی کوئی آواز ہو۔ سلفیوں نے حکومت بنا لی، شیعوں نے الحمدللہ حکومت بنا لی، لیکن ہمارا بھائی حکومت نہ بنا سکا۔ لیکن اگر ہمارے بھائی کی حکومت بن جائے گی تبھی اتحاد قائم ہوگا۔ اسی لیے ایران کی قیادت نے پوری طاقت لگائی تھی کہ مرسی کو اقتدار پہ رکھا جائے، اخوان المسلمین کو اقتدار پہ لایا جائے۔ اخوان المسلمین کو اقتدار پر لانے والے کون تھے؟ لیکن اخوان المسلمین کا اقتدار کس نے ختم کروایا؟ جا کے تاریخ پڑھیے، اخبارات کا مطالعہ کریے، جائیے خود اپنے ہی اخبارات سے پوچھیے، اپنے ہی ریڈیو ٹیلی ویژن سے پوچھیے کہ حکومت مصر کا خاتمہ کس نے کروایا؟ اخوان المسلمین کو ذلیل کس نے کروایا؟ اخوان کے لیڈروں کو قید کس نے کیا؟ اخوان کے لیڈروں کو زندانوں میں کس نے بھیجا؟ اخوان کے لیڈروں کا قتل عام کس نے کیا؟ مصر کے علماء کا قتل عام کس نے کیا؟ اخوان المسلمین کو مصر سے کس نے بھگایا؟ اور سیسی کو لا کے اقتدار پہ کس نے بٹھایا؟ یہودی زادے کو لا کے اقتدار پہ کس نے بٹھایا؟ اور کس حکومت نے ان کی تائید کی تھی؟ عزیزان گرامی، اب بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آئے گا؟ اب بھی مسلمان نہیں سمجھے گا کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ سنی حکومت کو بنانے کے لیے ایران نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ عزیزان گرامی، شیعہ حکومت نے چاہا تھا کہ ہم شیعہ سنی مل جائیں گے تو دشمن اکیلا ہو جائے گا اور دشمن کی ناک رگڑی جائے گی، اسی دن فلسطین آزاد ہو جائے گا جس دن ایران و مصر ایک ہو جاتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ایران و مصر قریب آ رہے تھے تو دشمن کانپ رہا تھا، دشمن کانپ رہا تھا۔ اسرائیل کی سفارت خانہ بند کروایا گیا اور غزہ کا راستہ کھول دیا گیا۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھیں گے؟ کب تک دنیا سے بے خبر رہیں گے؟ کب تک آپ جھوٹے میڈیا کی خبریں سن کے ان کے اوپر یقین کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹے اخبارات پڑھتے رہیں گے؟ کب تک دشمن کے اخبارات پڑھتے رہیں گے؟ بی بی سی کس کا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کس کا ہے؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کس کا اخبار ہے؟ ان اخبارات کو پڑھ کر، یہ رائٹر کی خبر پڑھ کر، یہ جھوٹے لوگوں کی خبریں پڑھ کر آپ یقین کرتے ہیں؟ آپ کو ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ صرف، عزیزان گرامی، یہ صرف شیعوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ صرف سنیوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن۔ اچھا، اگر یہ کسی ایک فرقے کے دشمن ہوتے تو فرقوں کو خود فرقوں میں کون لڑا رہا ہے؟ اس وقت شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعوں کو آپس میں شیعوں سے کون لڑا رہا ہے؟ اس وقت شیعہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ اسی بیلٹ پر
جو گجرات سے تمل ناڈو کی طرف جاتی ہے، یہ ساحلی پٹی جو گجرات، مہاراشٹر اور آندھرا اور تلنگانہ سے ہوتے ہوئے کرناٹک اور تمل ناڈو کو جوڑتی ہے، یہ جو بیلٹ ہے یہ ہندوستان کی جان ہے، ہندوستان کی ساری ٹیکنالوجی یہاں پر ہے۔ گجرات صنعت کا مرکز ہے، مہاراشٹر تجارت کا مرکز ہے، آندھرا آئی ٹی کا مرکز ہے، اور کرناٹک تعلیم کا مرکز ہے، اور تمل ناڈو تمام اعتبار سے مرکزیت رکھتا ہے۔ تو اس بیلٹ پر خود شیعوں کو آپس میں شیعوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ یہ کون لڑا رہا ہے؟ یہاں اخباریت یہاں پنپی، اسی بیلٹ پہ پنپی۔ یہیں پر ایسوسییشن آف امام مہدی آئی۔ یہ ایسوسییشن آف امام مہدی کیا ہے؟ شیعوں کی کریم کو اٹھا لیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ ایران سے رشتہ توڑ دیا جائے، شیعہ ہو کر شیعوں کا رشتہ ایران سے توڑ دیا جائے، کہ تاکہ کوئی شیعہ ایران کا نام نہ لے۔ عزیزان گرامی، یہی تو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ شیعہ بیچ میں نہ ہوتے تو سارے مسلمان ایک ہو جاتے۔ یہ شیعہ جو ہندوستان کے ہے، ایران کے شیعوں سے ہندوستان کے مسلمان مل جاتے۔ اگر یہ بیچ کی خلیج نہ ہوتی تو یہ بیچ کی خلیج کس نے ایجاد کی؟ یہاں پر یہ فرقہ واریت کس نے ایجاد کی؟ اخباریت کس نے ایجاد کی؟ ایسوسییشن کس نے ایجاد کی؟ یہ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایران سے رشتہ توڑا جائے۔ ایک ہی مقصد ہے، ایران سے رشتہ توڑا جائے، اور کوئی ہدف نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسوسییشن کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ ولی فقی سے رشتہ توڑ دیا جائے، ولایت فقی سے رشتہ توڑ دیا جائے، ایران سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ایران سے رشتہ توڑ دیا جائے گا تو ان کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کا قتل عام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ان کا رشتہ اس منبع سے توڑ دیا جائے، اس سمندر سے انہیں الگ کر دیا جائے، تو یہ قطرہ سمندر سے الگ ہو کر خود بخود تم توڑ دے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چاہے آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، آپ یہاں پر تصویریں لگائیے قیادت ایران کی، امام خامنائی کی تصویر لگائیے، امام خمینی کی تصویر لگائیے۔ یہ تصویر خود شیعہ وائرس کو روکے گی۔ جہاں جہاں پر بھی وائرس آئے گا وہاں پر یہ تصویر روکے گی، یہ طوفانوں سے بچائے گی آپ کو، یہ خود تشیع کو بچائے گی۔ یہاں اخباریت نہ آ سکے گی، یہاں ایسوسییشن نہ آ سکے گی۔ یہ تصویر کو دیکھ کے خود بھاگ جائیں گے کہ یہاں کچھ اور لوگ ہیں، انہیں بھٹکایا نہیں جا سکتا، انہیں مرجعیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ غیر مقلدین ہیں، یہ غیر مقلدین ہیں، یہ جو ہے شیعہ اہل حدیث ہے، یہ اخباری ہے، یہ اخباری اہل حدیث کی طرح۔ یہ اخباری کیا ہے؟ یہ اخباری ایک فتنہ ہے جو شیعت میں بویا گیا ہے، یہ اخباریت فتنہ ہے، یہ ایسوسییشن فتنہ ہے جو بویا گیا ہے شیعت کی سرزمین پر۔ یہ صرف ایک تصویر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ تصویر مسلمانوں کو جوڑنے والی تصویر ہے۔ عزیزان گرامی، حاجیوں کا قتل عام ہوا، کس نے آواز اٹھائی؟ اس کے بعد انڈونیشیا کو ہمت ہوئی، اس کے بعد ملیشیا کو ہمت ہوئی، اس کے بعد مسلمان اپنے اپنے ملک والے میتیں اٹھانے کے لیے آئے۔ لیکن کوئی ہے جو استعمار کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ مسئلہ سعودی حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کا ہے۔ سعودی میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، میتوں پر ان کا راج چل رہا تھا۔ اسرائیل کے ہاتھ سے چھڑانا تھا میتوں کو، امریکہ کے پنجوں سے چھڑانا تھا میتوں کو۔ آسان کام نہیں تھا، میت بھی لے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں میں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ کوئی نیوز آپ کو ریڈیو پہ نہیں ملے گی، یہ ٹیلی ویژن پہ نہیں ملے گی، آپ کو یہ مجلسوں میں بیدار ہونا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں جاگنے کے لیے ہیں، سونے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں افیون کھلا کے آپ کو سلانے کے لیے نہیں ہے۔ اس منبر سے آپ کو سلایا نہیں جانا چاہیے، جگانا چاہیے۔ جاگیے، دشمن کو پہچانیے، کربلا ہے کیا؟
کربلا اقتدار کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، ناانصافیوں کے مقابلے میں، بددیانتی کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جانے کا نام کربلا ہے۔ کربلا ڈرتی نہیں ہے، کربلا دبتی نہیں ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی ہو کر براہیم سائیمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو کر براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا ضرب ہے، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا وہ آواز ہے جس آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں ٹک سکتی، کربلا اس آواز کا نام ہے۔ کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے، اس کے ترکے ہوئے شیشوں میں کھنک آج بھی ہے، کل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنک آج بھی ہے، ایک نوشاہ کے صحرے کی مہک آج بھی ہے، کچھ گریباں نظر آتے ہیں فضا پر ربی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر ربی۔ عزیزان گرامی، آج کی رات اربعین کی رات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اربعین کس کا اربعین؟ حسین کا اربعین، علی اکبر کا اربعین، شہدائے کربلا کا اربعین، شہدائے کربلا کا اربعین۔ اب پرسہ دینا ہے تو ایک کا پرسہ نہیں دینا ہے، 72 کا پرسہ دینا ہے۔ آج کی رات شب عاشور کی یاد دلاتی ہے، شب عاشور کی یاد دلاتی ہے۔ جب شہیدوں کا ذکر ہوگا تو شام غریبہ بھی یاد آئے گی اور شب عاشور بھی یاد آئے گی۔ وہ رات، وہ فرات، وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں میں وہ بیچارگی کا بار، وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار، اصغر کا پیچ و تاب وہ جھولے میں بار بار، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماپ کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماپ۔ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ، آنے ہی پر بلائے ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے، اور سنتے ہی یہ بات بسط کر وہ اضطراب، شبیر کو دیا تھا یہ انصار نے جواب، دیکھیں جو ہم یہ خواب بھی ہے ابن بوتراب، واللہ فرط شرم سے ہو جائے آب آب، قربان نہ ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پر، تف اس حیات پر۔ یہ کہہ کے تمام انصار نے امام حسین پر اپنی جانثاری کا اعلان کر دیا۔ امام حسین نے چراغ کو گل کر کے کہا، ہے میرے اصحاب باوفا، تمہاری وفاداری ثابت ہے، مگر اب تم میں کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چلے جانے سے آخرت نہیں ملے گی، تو حسین اس کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ تم پر سے میں اپنا وعدہ اٹھائے لیتا ہوں، اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ لوگ میرے جان کے طلبگار ہیں، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب جس کو اپنی جان بچانی ہو وہ چلا جائے، اس کے ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے جانے میں جنت چلی جائے، میں اس کا بھی وعدہ لیتا ہوں، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تب بھی اصحاب باوفا نے کہا، مولا ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ عباس نے اٹھ کے انصار کی طرف سے کہا، اور اصحاب کی طرف سے اٹھ کر تمام اصحاب جانثار کھڑے ہو کے کہنے لگے، مولا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ وہی ہوا کہ ان اصحاب نے شب عاشور جو وعدہ کیا تھا وہ روز عاشور اس کو نبھایا، ایسے نبھایا کہ اپنی جانوں کو امام حسین پہ نثار کر دیا، اپنی جانوں کو امام حسین پہ نثار کیا۔ اصحاب گئے، انصار کی باری آئی، ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے اور حسین ایک ایک کا لاشا خیمے میں لاتے رہے۔ آپ کو بتاؤں کہ
کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ خطاب کیا؟ امام حسین نے بیویوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیویوں، تم خیمے میں بیٹھی رہنا، تم خیمے میں بیٹھی رہنا، میں لاشیں لے کے آؤں گا، کوئی بیوی خیمے سے باہر نہ آئے مقتل میں دوڑتی ہوئی۔ کوئی بھی جن بیویوں کو خیمے میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا وہ بیویاں خیمے ہی میں بیٹھی رہ گئی۔ جس گوشے میں حسین چھوڑ کے گئے تھے اس گوشے سے بیویاں نہ اٹھیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی۔ کیسے شہادت کی خبر پہنچی؟ جب زینب کبریٰ سر پہ چادر اوڑھ کے طلعہ زینبیہ پہ گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کی کیفیت کیا ہے، تب امام نے آواز دی تھی، بہن، اشارے سے کہا تھا کہ ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ بہن خیمے میں واپس چلی گئی، یہاں تک کہ زینب خیمے سے باہر نہیں آئی بلکہ صدا گونجنے لگی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس کے بعد بھی زینب خیمے سے باہر نہ آئی۔ معلوم ہوا ذوالجناح نے اپنے آپ کو خون میں رنگ کر وہ آیا در خیمہ پر، تب بچیوں نے حسین کی یتیماؤں نے ذوالجناح سے لپٹ کے پوچھا، ذوالجناح بتا تیرا رہوار کہاں ہے، اے ذوالجناح بتا تیرا سوار کہاں ہے؟ ذوالجناح نے پشت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گودال قتلگاہ میں حسین شہید کر دیے گئے، یہ حسین کا خون ہے جو میرے جسم پر لگا ہوا ہے۔ تب امام حسین کی شہادت کی خبر خیمے میں پہنچی، بیویاں خیمے سے باہر نہیں آئی کیونکہ حکم امام یہ تھا کہ زینب و ام کلثوم میری شہادت کے بعد بھی تم دوڑتی ہوئی خیمے کے باہر نہ آنا، اپنے حجاب کا خیال رکھنا۔ یہاں تک کہ خیموں میں آگ لگنے لگی، پہلا خیمہ جلا تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں پہنچی، دوسرا خیمہ جلا بیویاں تیسرے خیمے میں آئی، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے اور ساری بیویاں سید سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئی۔ اور جب سید سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئی، بس عزیزو اب جو زینب پہنچی ہے تو بیویوں نے پوچھا، سیدانی یہ تو بتائیے کہ اب ہم کیا کریں، اب یہ آخری خیمہ ہے جو جلنے ہی پر ہے۔ تو سیدانی کہتی ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا زینب نہیں جانتی تھی؟ لیکن بتایا کہ وقت کا امام زین العابدین ہے، امام وقت سے پوچھو۔ دیکھیے شریعت کہاں کہاں پر ہے، کربلا والے شریعت بچھانے کے لیے آئے تھے، لہذا پوچھا کہ شریعت پر عمل کرنا ہے تو اب حکم دیجئے سید سجاد کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں۔ تب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں باہر نکلیے۔ جب خیمے کو چھوڑے ہوئے اب راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک بیوی ایک جوان کو لیے ہوئے باہر آئی، یہاں تک کہ شام غریبہ میں سارے خیمے جل گئے۔ عزیزو 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی، سید سجاد لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، زینب شانہ ہلا کے پوچھتی ہے، سید سجاد بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ امام نے سر کو جھکا کے کہا، بھوپھی اماں وہ بیٹا کیا سوچ سکتا ہے جس کے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر ہو؟ وہ بیٹا کیا سوچ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توقے خاردار ہو؟ وہ بیٹا کیا سوچ سکتا ہے؟ بس عزیزو وہ لمحے قریب آئے کہ جب قافلہ چلنے پہ تیار ہوا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا بعض
منادیوں کی ندا ہوتی۔ سید سجاد کہتے ہیں ہم پہ سب سے بڑی مصیبت اس وقت پہنچی جب ہمیں شام کے دربار میں روک دیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا دربار سجایا جا رہا ہے، دیلم کے قیدیوں کی طرح ہمیں لے جایا گیا۔ اس طرح سے ہم دربار میں داخل ہوئے کہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع، اور ہم ایسے داخل ہوئے کہ کسی کا سر گلا بندھا ہوا، کسی کے بازو بندھے ہوئے۔ عزیزو کربلا میں ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین ہے۔ میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، بس آخری جملے مصیبتوں کے مصائب کے آخری جملے ہیں۔ ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین ہے۔ عزیزو انشاءاللہ کل 40 منایا جائے گا، یہاں پر 40 کی مجلس انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی، تو مصائب 40 بھی سنیں گے آپ انشاءاللہ، گریہ کا وقت ملے گا۔ لیکن عزیزو آج کا بھی تو کچھ وقت ہے، آج شب 40 ہے، آج شب 40 ہے، آج اسیروں کا ماتم ہے، آج قیدیوں کا ماتم ہے، آج وقت کم ملے گا عزیزان گرامی، رونے کے لیے ابھی وقت بہت کم بچا ہے۔ زینب و ام کلثوم پہ رونا ہے، زین العابدین کی مصیبتوں پہ گریہ کرنا ہے۔ ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین ہے۔ علی اکبر کب شہید ہوئے، قاسم کب شہید ہوئے، اور محمد کب شہید ہوئے، ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین ہے۔ لیکن کوئی بتائے سید سجاد کب شہید ہوئے؟ اس لیے کہ گردن کا تو خنجر بن کے مسلسل کاٹ رہا تھا، نیزے کی انیاں مسلسل چبائی جا رہی تھی، تازیانے مسلسل لگائے جا رہے تھے، منادیوں کی ندا کانوں میں گونج رہی تھی، حاضری زینب، حاضری ام کلثوم، حاضری رقیہ، وحاضری سکینہ، وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ، الہی و سیدی و مولا۔